کیسے کہہ دوں کہ تجھ سے چاہا نہیں، کیسے کہہ دوں کہ تجھ سے چاہا نہیں، کیسے کہہ دوں کہ تجھ سے چاہا نہیں، اس سے بڑھ کوئی گناہ نہیں۔ روشن ہوا چراغ یہ گھر سے خدیر کے، روشن ہوا چراغ یہ گھر سے امیر کے، روشن ہوا چراغ یہ گھر سے امیر کے، جلتا رہے گا سائے میں پیران پیر کے۔ جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا۔ جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا۔ زمین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، ازل میں حق تعالیٰ نے پڑھا کلمہ محمد کا، ازل میں حق تعالیٰ نے پڑھا کلمہ محمد کا۔ محمد نے محمد سے، محمد نے محمد سے سنا کلمہ محمد کا۔ زمین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، سر میثاق نبیوں نے دل و جاں سے گواہی دی، سر میثاق نبیوں نے دل و جاں سے گواہی دی، زبان من عرب سے جب، زبان من عرب سے جب سنا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، صف ارواح میں تصدیق کی صدیق اکبر نے، صف ارواح میں تصدیق کی صدیق اکبر نے، علی نے بات میں مادر، علی نے بات میں مادر پڑھا کلمہ محمد کا،
جبین عرض پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، جہاں قلب و نظر نے معجزات مصطفیٰ دیکھے، جہاں قلب و نظر نے معجزات مصطفیٰ دیکھے، تہے دل سے صحابہ نے، تہے دل سے صحابہ نے کہا کلمہ محمد کا، جبین عرض پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، میرا ایمان ہے واعظ، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، میرا ایمان ہے واعظ، یہ دنیا ہو یا وہ دنیا، یقیناً ہر جگہ کام آئے گا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، زمین سے آسمان تک ذرہ ذرہ ورد کرتا ہے، زمین سے آسمان تک ذرہ ذرہ ورد کرتا ہے، خدائی پڑھتی ہے صبح ہو، خدائی پڑھتی ہے صبح ہو، مساء کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، قسم اللہ کی اس نے دو عالم کے مزے لوٹے، قسم اللہ کی اس نے دو عالم کے مزے لوٹے، خلوص دل سے جس نے پڑھ، خلوص دل سے جس نے پڑھ لیا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا، جسے اللہ نے اپنے لیے مخصوص فرمایا، اسے بالقلب حاصل ہو، اسے بالقلب حاصل ہو گیا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، دم آخر یا قبر و حشر میں کب بھول سکتا ہے، دم آخر
لکھتا ہے کتاب دل پہ جس نے لکھ، کتاب دل پہ جس نے لکھ لیا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، مقام آب و خاک و باد و آتش جان نہ ہو تو، مقام آب و خاک و باد و آتش جان نہ ہو تو، کسی زندہ نفس یمنی، کسی زندہ نفس یمنی سے با کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، کہاں کی لاش اے شابر کفن تک گل نہیں سکتا، کہاں کی لاش اے شابر کفن تک گل نہیں سکتا، خدیر اللہ سے جس کو، امیر اللہ سے جس کو ملا کلمہ محمد کا، جبین عرش پہ حق نے لکھا کلمہ محمد کا، صفات و ذات کا پردہ بنا کلمہ محمد کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، صدق اللہ العظیم۔ ایک زمانے سے شجر تھا اب ثمر آنے لگے، ایک زمانے سے شجر تھا اب ثمر آنے لگے، اس کے سائے میں ہزاروں سے بشر آنے لگے۔ سچ کہا قرآن میں اللہ نے رب العالمین، سچ کہا قرآن میں اللہ نے رب العالمین، رب کو ان عالم سمجھ کے شجر آنے لگے۔ وہ دھنی ہے جس کے سینے میں یہ 12 حرف ہے، وہ دھنی ہے جس کے سینے میں یہ 12 حرف ہے، جب تو ان کے سینے سے 12 گوہر آنے لگے، جب تو ان کے سینے سے 12 گوہر آنے لگے، پیر وہ 12 کا تکمیلہ تو کر دیں گے قدیر، پیر وہ 12 کا تکمیلہ تو کر دیں گے قدیر، کیونکہ سب ان کے ارادے دیکھ بر آنے لگے، کیونکہ سب ان کے ارادے دیکھ بر آنے لگے۔ ایک زمانے سے شجر تھا اب ثمر آنے لگے، اس کے سائے میں ہزاروں سے بشر آنے لگے۔ جیسا کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری جو نشستیں چل رہی ہے وہ بیعت کے مطابق چل رہی ہے۔ آج کی نشست ہماری اس موضوع پہ آخری نشست رہی، یعنی بیعت کے مطابق ہم نے جتنا بھی جانا ہے
آج اس کا آخری دن ہے۔ جو بھی حضرات آن لائن اب تک میرے پچھلے ویڈیوز دیکھے ہیں، اگر کسی کو کسی میں کچھ سوال ہے تو آپ حضرات میرے واٹس ایپ نمبر پر یا کامنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ آج کا میرا موضوع پچھلے مرتبہ کی طرح سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ میں بیعت کی اہمیت اور افادیت کیا ہے، یعنی اس سلسلے میں بیعت کرنے سے آپ کو کیا فائدے ہیں، یعنی دوسرے دیگر سلاسل بھی ہے، دیگر سلاسل میں جو تعلیمات ہے ان تعلیمات کے علاوہ سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ قدیریہ میں جو تعلیمات ہیں ان مخصوص تعلیمات کے تحت میں نے پچھلے موضوع میں بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب سر الاسرار سے مدلل طور پر آپ حضرات کے سامنے یہ جو سلسلہ قادریہ عالیہ قدیریہ احمدیہ کی جو تعلیم ہے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اس کا آخری حصہ کچھ بچا ہوا تھا، پچھلے ٹائم پر مکمل نہ ہوا، وقت کی تنگی تھی، میں پوری تقریر کو اپنے مکمل نہیں کر سکا تو آج کی نشست رکھنا پڑا۔ تو اس ضمن میں بیعت کے ضمن میں یہ آخری رہی۔ تو پچھلی نشست میں نے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 26 کو اپنا موضوع سخن بنایا تھا۔ وہ آیت کیا تھی؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، اور انہیں استقامت بخش دی تقوی کے کلمے پر، یعنی جو تقوی کا کلمہ تھا اس پر ہم نے ان کو استقامت دے دی، یعنی وہ لوگ صاحب استقامت بن گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو گامزن ہوئے تھے، سلوک کے جو راستے پر تھے، وہ سلوک کے راستے پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ وہی لوگ سلوک کے راستے پر مضبوطی سے ڈٹے رہ سکتے ہیں جن کے پاس کلمۃ التقویٰ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمۃ التقویٰ اگر آپ کسی کے پاس حاصل کرنا ہے تو بندے کو چاہیے کہ ایسے مرشد کامل سے کلمۃ التقویٰ حاصل کرے جس کا قلب جو ہے پاک اور صاف ہو، جس کا قلب جو ہے نور سے منور ہو، تو ویسے کے پاس آپ کلمۃ التقویٰ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کا قلب منور نہ ہو، جس کے قلب میں دنیا کی آرائشیں ہو، دنیا کی محبت ہو، جس کا دل ظلمت سے بھرا ہوا ہے، جس کے دل میں دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، ویسے کے ہاتھ سے کلمۃ التقویٰ نہ لے۔ کلمۃ التقویٰ ایسے کے ہاتھ پر کلمۃ التقویٰ لے جو استقامت والا ہے، یعنی جس کے پاس کلمۃ التقویٰ پہلے سے ہونا، اس کا دل بھی روشن ہونا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سر الاسرار میں، پچھلے دفعہ کو دیا مختصر انداز میں، تو شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں ایسے کے پاس کلمۃ التقویٰ لو جس کا قلب روشن ہو، جس کے سینے میں، جس کے قلب میں نور ہو، اور ارشاد فرماتے ہیں جب اس کے پاس سے اگر آپ کلمہ لیں گے تو آپ کا قلب بھی نورانیت سے ظلمانیت کی طرف، ظلمانیت سے نورانیت کی طرف آ جائے گا، یعنی آپ کے دل کے اندھیرے مٹ کر آپ کا دل بھی روشن ہو جائے گا۔ اس کی مثال دیتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرمائے ایسے قلب جو ہے، قلب میں کلمے کا بیج ہونا، مضبوط ہونا اور نور کا ثمر رہنا، تو ویسے سے کلمہ لو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرمائے میٹھے درخت کا اگر آپ بیج لے کر اگر بوئیں گے تو درخت میٹھا پیدا ہوگا، یعنی کلمہ طیبہ کا شجر جس کے قلبوں میں پیوند ہے، جس کی جڑیں کلمہ طیبہ کی جس کے دل میں بچی ہوئی ہے، اور جس کی جو بلندیاں ہیں، جس کے جو ڈبالے ہیں عرش پر ہے، ویسے سے کلمہ حاصل کرو۔ جب اس کے پاس سے بیج لے کر اپنے قلب میں اگر بوئیں گے تو نورانیت کا بیج آپ کے قلب میں ہوگی گا، اگر نہیں جس کے دل میں جو ہے دنیا بسی ہوئی ہے، دنیا کی علائشیں بسی ہوئی ہے، ویسے سے اگر آپ کلمہ لیں گے تو آپ کا قلب بھی جو ہے دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو جس کا دل ماں سوا اللہ کے علاوہ تمام چیزوں سے خالی ہو، تو ویسے سے ہی کلمہ لیں تو آپ کے قلب میں بھی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں آ سکتا، غیر اللہ کی محبت ہی نہیں آ سکتی۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، میں ساتھ ساتھ بولتے چلوں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری شریف کتاب الایمان میں یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کی جانشینی کب حاصل ہوئی، یعنی کمال ایمان کب حاصل ہوئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کمال ایمان بندے کو جبھی حاصل ہوئی گا کہ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول سے بے پناہ محبت کرے، بے پناہ محبت کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق سے روایت ہے، یہ بھی بخاری شریف کتاب الایمان میں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایمان والا ہوں؟ تو حضور نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور بولے ابھی ایمان کے درجے پہ نہیں آئے، مجھے درجے۔ پھر کچھ دن بعد حضرت عمر فاروق آئے، پھر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اب ایمان والا ہو چکا ہوں؟ تو حضور پوچھے آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، دنیا میں ہر وہ شے سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بولے ابھی بھی نہیں ہوئی، ابھی بھی نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جب حضرت عمر فاروق گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اب ایمان والا ہو گیا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ تو اب ارشاد فرمایا حضرت عمر فاروق، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی مال و دولت سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں باپ سے زیادہ، یا رسول اللہ خود اپنے سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اب حضور ارشاد فرماتے اب آپ ایمان کے دائرے میں ہیں، اپنے سے زیادہ محبت کرتے، یعنی اپنی ہر وہ خواہشات، اپنی ہر وہ چاہتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سے نچھاور کر کے پھینکتے۔ اسی لیے کبھی بھی صحابہ اکرام حضور کی بارگاہ میں جاتے اور عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو میں بتانا عرض کر رہا تھا، ماں باپ سے زیادہ محبت، اولاد سے زیادہ محبت، خود اپنے آپ سے زیادہ محبت کرے تو جب ایمان والے ہوتے۔ تو ایمان کی جانشینی کب ملتی؟ تب حضور ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی کام کرو تو صرف اللہ ہی کے لیے کرو، یعنی کھانا کھا رہے تو اتنا ہی کھاؤ جس سے تمہاری زندگی چلے، اگر تم چل رہے ہو تو صرف اللہ ہی کے لیے چلو، تم بچوں کو پال رہے تو صرف اللہ اور رسول کا فرمان ہے اسی لیے پالو، تم ماں باپ کی خدمت کر رہے صرف اللہ کا فرمان ہے بلکہ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، یعنی ساری زندگی صرف اللہ ہی کے لیے جینا، تو اس مقام پہ جا کر بندہ جو ہے کمال ایمان یعنی ایمان کی جانشینی پہ پہنچتا ہے۔ یہ بخاری میں نقل فرمائے، صرف اللہ ہی کے لیے کوئی بھی کام کرے تو صرف اللہ ہی کے لیے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ حضرات بہت سارا مجموعہ ہے تو میں بولتا ہوں اب یہاں کس لیے آیا آپ حضرات؟ صرف اللہ کے ذکر کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے لیے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو بھی ایمان کی کامل جانشینی عطا فرمائے۔ تو یہاں حضرات صرف اللہ اور رسول کے لیے جو کام کیا جاتا، صرف بندہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جینا تو کامل ایمان والا ہوتا، نہیں اگر اپنے آواز سے جی رہا انسان تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اسی کے ہاتھ سے، اسی کے پاس سے کلمہ طیبہ کی دولت حاصل کریں جس کے پاس کامل ایمان ہو اور جس کا دل نور سے منور ہو۔ پھر ہم بتاتے ہوئے ارشاد بتاتے تھے کہ کس طریقے سے کلمے کے دو طریقے بتائے تھے شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ ایک زبان سے بولنے والا کلمہ جس کی دلیل دیتے ہوئے سورہ صافات آیت نمبر 35، یعنی اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ، یعنی لوگ جو بولتے ہیں منہ سے قیل لهم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ زبان سے بولنا۔ پھر اس کے بعد بولے یہ عام لوگوں کا کلمہ ہے۔ خاص لوگوں کا کلمہ کیا ہے؟ فَعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ کلمہ کیا ہے۔ ایک ہے کلمہ پڑھنا، ایک ہے کلمہ جاننا۔ تو کلمہ جاننے والا اونچے مقام اور مرتبے پہ رہے گا۔ پھر اس کا شان نزول بھی بستان شریعت کے تحت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب سیر الاسرار میں ارشاد فرمائے کہ یہ جب حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ سب سے افضل ترین، سب سے قریب ترین اور سب سے آسان ترین اللہ کی راہ میں کون سا ذکر ہے، میں اس کو کیسے یاد کروں؟ تو حضور نے بتایا، کیسا بتایا؟ جو ہمارے پاس طریقہ ہے، حضور خاموش بیٹھ گئے، خلوت میں لے کے گئے، خلوت میں لے کے جانے کے بعد حضور نے 3 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا۔
اور حضرت علی سے ارشاد میں آنکھیں بند کرو اور سنو غور سے. پھر حضرت علی کو ارشاد میں اب تم، میں آنکھیں بند کروں اب تم 3 مرتبہ جو ہے پڑھ کے میرے کو سنو. تو پتا چلا کہ یہ زبان سے اگر رہتا تو بولتے تو کانوں سے سنا جاتا تھا. نہیں یہ کسی اور طریقے کا جو سلسلہ قادریہ عالیہ مطلقیہ قدیریہ امیریہ میں جو رائج ہے. تو بہرحال پھر اس کے بعد ہم آگے گفتگو کرے تھے، ایک حدیث پاک نقل کرے تھے جس میں رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، یعنی جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلو، یعنی نفس جہاد کی طرف. تو سب سے پہلے جس کو کلمہ ملتا ہے سب سے پہلے نفس جہاد کرتا، یعنی اپنی نفس کی مخالفت کرتا. جس کو کلمہ مل گیا، کسی روشن قلب سے کلمہ مل گیا مگر نفس کی مخالفت نہیں کر رہا تو بے فیض ہے. پھر اس کے بعد کس طریقے سے تو توبہ کرایا جاتا، تو توبہ بتایا کرتا. آج ہم جو ہے توبہ پہ بات کرتے ہوئے پھر توبہ کرنے سے آپ حضرات علم کلمہ طیبہ کا کون سا علم حاصل ہوتا ہے؟ عوام کے بھی الفاظ، جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرمائے عوام کے بھی وہی الفاظ ہیں، اور جو خواص جو ہے جو مشائخین ہیں جو کلمہ طیبہ کو جانتے ہیں ان کے بھی الفاظ سیم ہیں، مگر ان کے پڑھنے میں فرق ہے اور ان کے پڑھنے میں بھی فرق ہے. وہ کیسا فرق؟ اور ان کے معنی میں بھی فرق ہے، ان کے معنی میں بھی فرق ہے. تو معنوں میں کیسا فرق رہتا ہے مختصر انداز میں آج بات کر کے اپنی بات کو مکمل کروں گا. تو بہرحال سورہ بقرہ کی آیت کریمہ 222 ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہت توبہ قبول کرنے والوں کو اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرے رہنے والوں کو. یعنی جو توبہ قبول کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے اور جو صاف رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا کرتا؟ بہت پسند فرماتا، اپنا دوست رکھتا. جیسا کہ ہم جب مرید بننے جاتے سلسلہ قادری عالیہ خلفائیہ میں یہ رائج ہے، مختصر انداز میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ کسی شیخ کامل کے ہاتھ پہ کسی روشن قلب کے پاس سلسلہ قادری عالیہ خلفائیہ قدیریہ میں جب آپ جاتے کلمے کی نعمت دینے کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی بولے کہ کلمۃ التقویٰ سے مراد ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. تو کلمے کی نعمت دینا یاد رکھیے. اگر کسی پیر کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر رہے ہیں تو اس کے پاس کلمے کی نعمت رہنا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات ہے. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ تعلیمات ہے تو سلسلہ قادریہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت ہونا ضروری ہے. اگر کسی کے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت نہیں ہے تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات نہیں کی ہے. تو جس کے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت ہے وہی شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ ہے. شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات پہ کلمہ طیبہ کی نعمت بھی رہنا اور ساتھ روشن قلب بھی رہنا. جب روشن قلب پیر کامل کے پاس آپ جائیں گے کلمہ طیبہ کی نعمت دینے کے لیے تو انہیں سب سے پہلے آپ کی نفس کی مخالفت کراتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو توابین اور متطہرین میں شمار کرتا. توابین اور متطہرین کیا ہے؟ یعنی پہلے توبہ کراتا پھر اس کے بعد آپ کی پاکی کراتا. جیسا کہ اے اللہ میرے آنکھوں کو پاک رکھ بری چیزیں دیکھنے سے، اے اللہ میرے کانوں کو پاک رکھ بری چیزیں سننے سے، اے اللہ میرے ہاتھوں کو پاک رکھ برے کام کرنے سے، اے اللہ میرے پاؤں کو پاک رکھ بری جگہ چلنے پھرنے سے. یعنی توبہ کرا کر طاہر اور مطہر بنایا جاتا. بندہ جبھی طاہر اور مطہر بننے کے بعد ہی کلمہ لے سکتا. میں یہ پچھلے دن میں اگر مثال دے رہا ہوں، برتن میلا کچلا ہے اس میں پینے کا پانی لے سکتے کیا؟ اگر پینے کا پانی اگر لینا ہے تو سب سے پہلے برتن کو صاف کرنا پڑتا آپ کو. جیسا کہ اور ایک حدیث مبارکہ یاد آئی چلتے چلتے میں آپ حضرات کے سامنے بھی درپیش کر دوں. جیسا کہ آج کل حضرات بہت سارے لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ جو ہے نا ہم کسی پیر کامل کے ہاتھ پہ بیعت کر لیے تو ہمارا کاروبار چل جاتا ہے، ہمارے کاروبار میں جو ہے نا دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو جائے گی. یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے. کیسے ضروری نہیں ہے؟ اب حضور کی حدیث سنیے. میں بتا رہا تھا گھڑا اگر پانی لینا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا؟ اس کو دھونا پڑتا، دھو کے پانی لینا پڑتا. اب حدیث سنیے. بخاری شریف کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے. کتاب الفتن ایک مرتبہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرے، یہودی تھے وہ، آئے حضور کے ہاتھ پہ اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ چلے گئے.
چلے جانے کے بعد کچھ دن کے بعد وہ صحابی کو بہت زیادہ بخار آ گیا، بے انتہا بخار آ گیا، اتنا بخار آ گیا کہ پلنگے ہو گئے، نزا کا عالم ہو گیا۔ وہ سوچتے رہے کیا میں کیا ایسا کھا لیا، میری طبیعت تو اچھی تھی، میں اچھا قوتدار تھا، کہ مجھے کیا ایسا بخار آ گیا۔ بہرحال بعد میں بہت سوچنے کے بعد پتا چلا کہ میں جب محمد عربی کے ہاتھ پہ اسلام لا کے بیعت کرا، جب سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ اب بچوں کو حکم دیا چلو میرے محمد عربی کی بارگاہ کو لے کے چلو، وہ صحابی حکم دی، حضور کی بارگاہ کو لایا گیا وہ صحابی۔ اب وہ صحابی عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھلا چنگا، میں مضبوط ہوں، میرے پاس طاقت بھی ہے، مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طبیعت بگڑ چکی ہے، ایسا عالم آ گیا کہ میں پلنگا ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پوری تحقیق و تدبیر کی، جب تحقیق و تدبیر کی تو پتا چلا کہ یہ میرے کو جو بخار آیا یہ آپ سے بیعت کرنے کے بعد ہی آیا، ہونا ہو یہ آپ سے بیعت کرنے کی وجہ سے آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں ہاں بالکل، بولے میرے سے مرید بننے کی وجہ سے، میرے سے بیعت کرنے کی وجہ سے تمہارے کو بخار آیا۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت توڑتا ہوں، کتاب الفتن بخاری میں بیعت توڑتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں۔ پھر وہ صحابی بولے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت توڑتا ہوں تاکہ میں اچھا ہو جاؤں۔ حضور بولے نہیں، تھوڑے دن اور انتظار کر لو۔ پھر وہ صحابی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میں ہمت نہیں ہے، میرے میں ہمت نہیں ہے، میں ایسا ہو گیا پلنگا ہو گیا ہوں اور اس سے زیادہ اور پریشان۔ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب آخر میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، بولے اے صحابی، اے میرے پیارے، میں ایک بات کہتا ہوں اس کے بعد تیری مرضی کی بات ہے۔ بولے ایک کوئی لوہے کی چیز ہے، اگر اس کو زنگ لگ جائے، زنگ لگ جانے کے بعد اگر اس پر سے زنگ دور کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو وہ صحابی بولے بھٹی میں ڈالنا پڑے گا۔ جب وہ بھٹی میں جائے گا تو بھٹی کیا کرے گی؟ بولے بھٹی اس کو جلائے گی، اتنا جلائے گی، اتنا جلائے گی، اتنا جلائے گی کہ وہ لال ہو جائے گا اور اس میں سے زنگ چلے جائے گا۔ پھر جب وہ بھٹی کے باہر نکلے گا تو کیسا ہوگا؟ بولے چمکدار ہوگا، نیا ہوگا، زنگ اس پہ تو پورا کا پورا ختم ہو جائے گا۔ تو اب حضور ارشاد فرماتے ہیں میں بھی ایک بھٹی ہوں، جب تو میرے پاس آیا بیعت کیا تو تیرا جو دل تھا وہ پورا زنگ میں آلودہ تھا، تیرے دل کو پورا زنگ لگے ہوا تھا۔ جب تو بیعت کیا تو بھٹی میں آیا، اب میرا یہ کام ہے کہ میں تیرے کو گرم کروں، تیرے دل کو گرم کروں، تیرے دل سے زنگ دور کر دوں، اور تیرے دل کو جب میرے بیعت میں سے آئے، جب تو دنیا میں جائے تو تیرا دل کیسا ہو جائے؟ کانچ کے طرح چمکتا ہوا ہو جائے۔ اب بول تو کیا چاہتا ہے؟ تیرے دلوں سے نفرتوں کے پردے اٹھا دوں اور تیرا دل ظلمتوں سے دور کر کر روشن کر دوں یا ویسے ہی چھوڑ دوں؟ تو اب صحابی ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مرضی، میرا دل میں کانچ کی طرح چمکتا ہوا چاہتا ہوں۔ تو یاد رکھیے بیعت کر کے جو ہے نا فائدہ، بولے تو دنیا بھی فائدہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، اخروی بھی فائدہ ہونے والا ہے، اور آپ جو ہے کانچ جیسے ہو جانے والے ہیں۔ جو لوگ آج کل ہاں میں کر لوں گا تو میں ڈائریکٹ جنت میں چل جاؤں گا، کیسا چل جاتے بابا؟ ڈائریکٹ جنت میں اتباع لازم ہے، اتباع لازم ہے، پیر کامل کی اتباع لازم ہے۔ اور پیر کامل کس کی اتباع کراتا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کراتا۔ جب آپ پیر سے کلمہ حاصل کریے مگر اتباع نہیں ہے آپ کے پاس، آپ اس کی اتباع نہیں کر رہے، اس کے ہاتھ پہ جو وعدہ کیے وہ وعدہ پورا نہیں کر رہے تو بیکار ہے۔ جیسا کہ آج کل معاملہ چل رہا، بھائی آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ مرید ہو جاؤ، بھائی آپ مرید ہو جاؤ، آپ کا کام چل جاتا۔ ہرگز نہیں، بیعت ہے آخرت میں۔ الحمدللہ جو دنیا میں ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کے مقرب ہوئیں گے، ان کی دین بھی اچھی ہے، دنیا بھی اچھی ہے، مگر پہلے ہے دین، ایمان کی نعمت۔ تو کلمہ اگر کسی روشن قلب سے لینا ہے تو ایمان کے لیے لیجیے، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر کسی سے مرید بننا ہے تو آخرت کے لیے بنیے، اپنے آپ کو اپنے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بنیے، دنیا کے لیے نہیں۔ دنیا بھی نعمت تو بے انتہا ملیں گی، کب ملیں گی؟ جب وہ اپنا محبوب ہو گیا، ہم اس کے محبوب ہو گئے، ختم ہو گئی بات۔ جب وہی ہمارا ہو جائے جس کی دنیا ہے تو دنیا تو ہماری ہو جائے گی آرام سے۔ تو اس کو بناؤ جس کی دنیا ہے،
جب وہ ہمارا ہوگا تو دنیا بھی اپنی. تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا پیر کو؟ طاہر اور مطہر بنانا پڑتا. جو طالب جو سالک آپ کے پاس آتا تو شیخ کو پیر کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے طاہر اور مطہر بنائے. کیسا؟ گرم کر دینا مرید کو, ایسا گرم کر دینا کہ دل کو کہ بس اب دل میں زکی باقی نہیں رہنا, صرف اللہ 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 چلنا, صرف کلمہ طیبہ کا ورد ہونا, سوائے اللہ کے کچھ اور دکھنا ہی نہیں. ادھر چہرہ پھیرا صرف اللہ اللہ دکھنا. تو یہ منزل پہ پہنچانا سب سے پہلے. اس کے بعد کلمہ دینا ہے. اب دیکھیے اب توبہ کیسی ہونی. دیکھیے توبہ بھی کئی اقسام کی توبہ ہے, کئی قسم کی توبہ ہے. یعنی کوئی گناہ کرا, گناہ کر کے توبہ کرا, وہ بھی توبہ ہے. کسی سے خطائیں سرزد ہو جاتی, کوئی خطاؤں سے بھی توبہ مانگتا. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار پڑھتے تھے. جب حضور سے گناہ ہی نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی پڑھتے تھے, پھر بھی پڑھتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سیکھنا ہے. یہ تو توبہ کتنے قسم کی, بالکل مختصر انداز میں آپ کو آگے بڑھاؤں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے توبہ والوں کو, توبہ کرنے والوں کو, جو صاف ستھرے رہتے ہیں. تو ہر وقت یاد رکھیے توبہ کرتے رہنا. کیا کرتے رہنا؟ اپنے ارے میں کیوں کروں بھائی, میں دعا بولتے بات جائے, وہ دعا ہے اچھی بات ہے, تو یہ کام کر کے بتا دو آپ. وہ دعا ہے اپنے آپ کو صحیح نہیں کرے. اس مقام پہ, ایسے مقام اور مرتبے پہ پہنچنا ہے جہاں پہ صرف علامہ اقبال ارشاد فرمائے دل سے جو بات کرتی ہے اثر کرتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو ایسا مقام اور مرتبہ ہے, یہ مقام اور مرتبہ ہے. تو جب بندہ کیا ہے وہ مدعا کا دعویٰ نہیں کرتا, جب خالی دل سے نکلتی تو بات قبولیت کے مرتبے پہ پہنچ جاتی. جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد قبلتین میں ہے, صرف دل سے نکلی بات کہ قبلہ بیت المقدس میں رہنا, کعبہ رہنا. نماز نہیں بولے پلٹ جاؤ, تو دل سے جو بات نکلتی وہ اثر رکھنا, اثر رکھنا. تو جبھی جا کے مدعا کے جو مدعا رہتا ہوں کچھ بولتا ہی نہیں منہ سے. سب سے پہلی بات نہیں بولتا, اس کے دل سے گفتگو چلتی, منہ سے نہیں. تو توابین اور متطہرین ہر وقت پاک رہنا. کون سا پاک رہنا؟ ظاہری طور پہ بھی پاک رہنا, باطنی طور پہ بھی پاک رہنا. ظاہری طور پہ تو سب پاک رہنے کی کوشش کرتے, باطنی طور پہ نہیں. انہیں کیا کر رہا ہے کہ انہیں کیا کر رہا ہے, انہیں اللہ کا مقرب ہونے کو کیا وظیفے پڑھ رہا ہے کہ انہیں کیا وظیفے پڑھ رہا ہے, انہیں کیا کر رہا ہے کہ انہیں کیا کر رہا ہے. صرف یہی رہ رہا ہے. تو اندر سے بھی پاک رہنا, محرم کچیل حسد غیبت سب قلب کی سب ہر چیز ہر اعلی سے پاک رہنا. تو بہرحال ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے والے اس آیت کے مصداق نہیں ہے. بلکہ شیخ عبد القادر جیلانی ظاہر میں تو سب توبہ کرتے ہیں, اگرچہ وہ تائب ہے لیکن وہ توبہ نہیں, کیونکہ توبہ مبالغے کا صیغہ ہے اور اس سے مراد خواص کی توبہ ہے. اب کیا بول رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی؟ اس آیت کریمہ میں ظاہری توبہ جو اپن گناہ کر کے توبہ کرتے وہ توبہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ یہاں پہ خالی کسی کے بارے میں سوچ بھی لیے تو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرنا, یہ خاص لوگوں کا معاملہ ہے. یہ خاص لوگوں کا, خالی سوچ بھی لیے ابھی کرے نہیں. مثال کے طور پہ جیسا کہ معاملہ ہے شریعت کے اندر, اگر آپ عشاء کی نماز کا ارادہ کر لیے, مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز کا ارادہ کر لیے, تو مغرب سے لے کے عشاء تک آپ کو ثواب ملتا رہتا. آپ جا کے عشاء کی نماز پڑھیں گے تو عشاء کا ثواب بھی. اسی طریقے سے عشاء میں اگر آپ ارادہ کر لیے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا تو فجر تک آپ کو ثواب ملتے رہے گا. اگر فجر کی نماز چھوڑ دی تو ختم, پڑھے تو ثواب پھر. مگر کوئی بندہ ارادہ کرا میں فجر میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو آپ کو گناہ نہیں ملتے جب تک کہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچاتے. یہ شریعت کا معاملہ ہے. مگر عارفوں کے پاس کیسا ہے, علی سوچ لیے بھی کسی کو نقصان پہنچانے کا تو توبہ کرنا شروع کر دیا. یہ عارفوں کا طریقہ, یہ عارفوں کا طریقہ. جیسا کہ نفس کی مخالفت کرتے, ہر چیز میں نفس کی مخالفت کرتے. جیسا کہ فوائد الفوائد میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں, ایک حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا. انہیں کیا کرا, حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہمیشہ آنا
اور جو ہے نا اس کے کچھ بیماری لاحق رہتی تھی، اس کو پیٹ میں درد یا سر میں درد رہتا تھا، ہمیشہ آتا دعا کرواتا، مگر اس کا پیٹ یا سر کا درد جاتا ہی نہیں۔ بعد میں اس کو پتا چلتا کہ یہ غیر مسلمان ہے، انہیں کیا کرتا بولے تو دعا پڑھتا، دعا اگر پڑھا تو پیٹ اور سر کا درد یوں میں چلے جاتا، بیماری یوں میں چلے جاتی۔ تو وہ کیا کرتا، کئی دن تک اپنے شیخ کے پاس آتا، دعا کراتا، اگر کچھ نہیں ہوتا، ایک دن کیا ہوتا چلے جاتا، جا کے اس کے پاس دعا پڑھا دیتا، اس کے سر پیٹ کا درد ختم ہو جاتا۔ کوئی آ کے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو شکایت کر دیتا، کیا شکایت کر دیتے کہ انہیں جو ہے غیر مسلمان کے پاس جا کے ایسا دعا پڑھا گیا۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو بلا کے پوچھتے، کیا بات ہے بابا، میرے پاس پڑھا ہے تو آپ کو کم نہیں ہوا، اس کے پاس جا کے پڑھا تو کم ہوگا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بولے ہاں صحیح ہے، چلو میرے کو اس سے ملاؤ۔ جب ملانے کے لیے لے کے جاتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرید سے پوچھتے ہیں کیا کرتا؟ بولے بابا یہ کچھ بھی نہیں کرتا، خالی نفس کی مخالفت کرتا۔ کیا کرتا؟ انہیں نفس کی مخالفت کرتا۔ اگر اس کو میٹھا کھانا دل بولا تو انہیں کھارا کھاتا، اگر کھارا کھانا دل بولا تو میٹھا کھاتا، جو اس کا نفس بولتا اس کے برخلاف کرتا۔ تو آپ دینوں بولتے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ چل میں اس کو آج مسلمان بنا دیتا ہوں۔ بولے بابا اتنے دن سے تم میرے کو دعا پڑھے، کیا بھی نہیں ہوا، انہیں پڑھ کر تقویٰ کر کے ایسی منزل پہ پہنچ گیا، اب انہیں کب مسلمان ہو جانا نہیں ہوتا، اور اس کی زبان میں تاثیر ہے، میں آج بنائی دیتا ہوں مسلمان چل گئے، جاتے بیٹھتے دریافت کرتے کیا پڑھتا ہے کیسا کرتا ہے، اب اس کے بعد ہلو کیا کرتے ہو کان میں بولتے کچھ، انہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ اب پوری دنیا پریشان، بولے بابا اتنے دن سے تم میرے کو دعا پڑھے تو کیا بھی نہیں ہوا، انہیں غیر مسلمان تھا، دعا پڑھ دیا، میرا سر کا درد پیٹ کا درد کم ہو گیا، تم اس کو کیا بول کے مسلمان بنا دیا ایسا، اب کیسا تاثیر آ گئی زبان میں، کیا دلیل؟ کچھ بولا، اس کا نفس جو بولتا ہے اس کے خلاف کرتا، تو میں ہلو کیا بولا اس کے کان میں مسلمان ہو جا بولا، تو اس کا نفس بولا نہیں، تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ بتانے کے لیے یہاں پہ اولیاء اللہ کی زبان میں تاثیر تو ہے، مگر اس مرید کو تعلیم دینے کے لیے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پورا معاملہ بچھایا تھا کہ مرید کو بتانا چاہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تو اپنے نفس کی مخالفت کر، تو جب ذکر و اذکار کرے گا تو خود اپنے آپ کا علاج کر لے سکے گا۔ تو یہ ماننا، تو نفس کی مخالفت، تو توابین اور متطہرین ہو جائے، تو اپنے کیا کرنا، اپنے نفس کو گندگی سے پاک کرنا، خواہشات سے پاک کرنا۔ ظاہری گناہوں سے توبہ کرنے والے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو گھاس کو کاٹ دیتا ہے، جڑ اس سے اگتا رہتا ہے۔ دیکھیں اب ظاہری گناہ جو، اب مثال کے طور پہ کوئی چوری کرنے والا ہے، چوری کرتا، کوئی کچھ کرتا، گناہ کرتے رہتا، اس کی مثال شیخ عبد القادر جیلانی ایسی دے رہے کہ ایک شخص ہے بھائی، ایک کھیتی ہے، کھیتی کے اندر کیا ہے بولے تو بیج اگاوا ہے، خالی اس کی کھیتی کے اوپر کے خالی جو ہے جھاڑ کاٹ دے رہا ہے، مگر اس کا بیج، اس کی جڑیں ابھی زمین میں ہیں، پھر اٹھنے کے چانسز رہتے، پھر اٹھتا جھاڑ، اگر اس کی جڑیں اگر آپ نکالیں گے تو جھاڑ نہیں اگتا، مگر یہاں کیا ہے بولے تو خالی اوپر سے کٹورا ظاہری توبہ میں، مگر اس کی جڑیں کیا ہے نیچے بڑھی ہوئی، پھر تھوڑے دن کے بعد بارش پڑے گی تو پھر کیا ہوگا، جھاڑ پھر اگتا۔ مگر باطل سے جو توبہ کرتا انہیں ایسا ہے، اس کا کھیت ایسا ہے کہ اس کی جڑیں بھی نکل جاتی، جھاڑ بھی پڑ جاتا، اب کتنی بھی بارش پڑ گئی تو اگتا ہی نہیں، اگر اگا بھی تو تھوڑا ہوتا، اگا بھی تو بالکل تھوڑا ہوتا، جیسا کہ ایسا ہاتھ سے پڑ جاتا، کھینچے تو اکھڑ جاتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد تھا۔ پھر اس کے بعد سورۃ شعراء کی ایک آیت کریمہ جو ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آیت نمبر 25 یہاں پہ نقل فرمائے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی اور درگزر کرتا ہے ان کے غلطیاں۔ اب یہاں دیکھیں، ایک ہے گناہوں سے توبہ، دوسری ہے غلطی، سمجھ رہے؟ ایک ہے گناہ، دوسرا ہے غلطی۔ گناہ جو ہے
وہ بڑی چیز ہے. گناہ ہے جس کی سزا نہیں, یہ غلطی کی سزا نہیں. غلطی معاف کر دیے تو معاف ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ غلطی معاف کر دیے تو معاف ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں پچھلے ٹائم بھی شاید بولا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے لوگ, یعنی اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. مگر اولیاء جب پڑھتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ, اے اللہ میرے خطاؤں کو بھی معاف فرما بولتے. خطائیں اندازہ لگے, گناہ کی سزا ہے, خطاؤں کی کوئی سزا نہیں ہے. مگر صوفیہ سے اگر خطائیں بھی ہو گئی تو معافی چاہتے ہیں. تو صوفیہ کے یہاں خطائیں گناہوں کی جیسے ہیں. گناہ تو بہت بڑی چیز ہے صوفیہ کے پاس, اور خطائیں جو ہے صوفیہ کے پاس وہ گناہوں کی طرح ہے. اس کی بھی توبہ مانگو, اس کی بھی توبہ مانگو. من تاب وعمل عمل صالحا فاولئک یبدل السیئات حسنات, وہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ بدلہ دیے جائیں گے اللہ کی طرف سے, برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یعنی جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. مگر کیا ہونا؟ سچی توبہ ہونا. ایسی توبہ ہونا کہ پھر دل میں ارادہ نہیں رہنا کرنے کا گناہ, یعنی دل سے پورے کا پورا خالی ہو جانا, یعنی اس کی جڑ بھی نکل جانا. تو جب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو یہ مقام اور مرتبہ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. اب دیکھیے توبہ کی دو قسمیں, جلدی چل رہا ہوں. توبہ کی دو قسمیں, عوام کی توبہ, خواص کی توبہ. عوام کی توبہ یعنی عام جو مسلمان ہیں وہ توبہ جو کرتے ہو. خواص کی توبہ یعنی اولیاء کی توبہ, جو صالحین ہیں ان کی توبہ. عوام کی توبہ تو یہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آ جائے, اخلاق ذمیمہ کو ترک کر کے اخلاق حمیدہ کو اپنا لے, جہنم کی راہ سے ہٹ کر جنت کے راستے پر چل دے. یہ عام لوگوں کی توبہ, یعنی گناہوں سے بچ جانا, گناہ نہیں کروں گا بولنا, پھر اس کے بعد توبہ کر کے اللہ کے راستے پہ چلنا, جہنم سے بچ کے کیا کرنا, جنت کے راستے پہ چلنا. یعنی برے عادتیں چھوڑ کے اچھے عادتوں کو اپنانا. یہ عام لوگوں کا طریقہ ہے, یہ عام لوگوں کی توبہ. اب خاص لوگوں کی توبہ آرام و آسائش کی عادت کو چھوڑ کر ذکر و فکر اور مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے نفس کو مطیع کرنے کی کوشش کرے. یہ عوام الناس کی توبہ ہے. خواص کی توبہ یہ ہے کہ انسان عوام کی توبہ حاصل کر لینے کے بعد پہلے عام توبہ حاصل کر لینا, یعنی توبہ کر لینا, اللہ کے راستے پہ آ جانا, برائیوں سے بچ کر نیکی کے راستے پہ آ جانا, ہر چیز چھوڑ کر حضور کی سنتوں کو اور اللہ کے بتائے ہوئے رستوں کو بتا کے اب چلتے ہوئے کیا کرنا ہے. اب سنیے, حاصل کرنے کے بعد حسنات سے معارف کی طرف, معارف سے درجات کی طرف, درجات سے قربت کی طرف, قربت سے لذت کی طرف, نفسانی لذت روحانی لذت نفسانی سے لذت روحانی کی طرف لوٹ آنا. اب سنیے, اب اس کی تعلیمات خدیریہ جو سلسلہ خادیہ یا خلفائیہ کی تعلیمات ہے اس کی طرف میں بتا رہا ہوں. یعنی سب توبہ کر دینا, توبہ کر دیے, اچھے راستے پہ آ گئے اور وعدہ بھی کر دیے پیر کے ہاتھ پہ کہ شریعت محمدی کی پابندی کریں گے. اب شریعت کی پابندی بھی کر رہے ہیں, ذکر و اذکار بھی کر رہے ہیں, برائی کا ارادہ بھی نہیں ہے, تو یہ عام ہے. اب خاص کیا ہے, اب کلمے پہ عمل کرنا ہے, یعنی اب کلمے میں درجات ہے, اب درجات پہ چڑھنا ہے. نفس سے دل کی طرف جانا ہے, دل سے روح کی طرف جانا ہے, روح سے سر کی طرف جانا ہے, سر سے ذات کی طرف جانا ہے, ذات سے جا کے قربت حاصل کر لینا ہے. یعنی نفس میں رہ کے نفس کی توبہ کرتے ہوئے نفس کی آلائش سے بچ کے اب دل کا مقرب ہونا بھی, منزل دل پر قلب پر پہنچنا, پھر منزل قلب کو چھوڑ کر پھر منزل روح تک پہنچنا ہے, منزل روح کو چھوڑ کر منزل سر تک پہنچنا ہے, منزل سر سے نور, نور سے ذات تک مقرب ہونا. اگر کوئی بندہ نفس میں ہے, توبہ کیا کر رہا, شریعت کی پابندی کر رہا, ذکر و اذکار کر رہا, خاموش رہ رہا, چل جائیں گے. مگر وہ خواص کے حصے میں نہیں ہے, انہیں اب سالک نہیں کرے گا, انہیں تو عوام جیسا ہو گیا. سالک وہ ہے جو نفس سے دل کی طرف چلے, دل سے روح کی طرف, روح سے سر کی طرف, سر سے نور, نور سے ذات کی طرف جا کے اللہ کا مقرب بن جائے, یعنی کلمہ طیبہ پہ عمل کریں. اب وہ سالک کہلائے گا. اب چلیے
جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت استغفر اللہ ربی پڑھتے رہتے ہیں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب یہاں تو گناہ ہے تو حضور سے سزت نہیں ہوئی تھی، یعنی اب اللہ کے مقرب ہونے کے واسطے انہوں بھی کیا کرتے تھے، بولے تو نفس کے پاس نفس استغفر اللہ، نفس سے قلب کے مقام پہ قلب سے، یعنی ہر خطاؤں سے بھی معافی، خطائیں تو حضور بھی نہیں کرے پھر بھی پڑھتے تھے۔ تو ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، خطا بھی کر رہے ہیں، مگر رب سے معافی نہیں چاہ رہے، تو چاہنا چاہیے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو آگے بڑھا، اب جیسا کہ استغفار کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ یہاں گناہ سے مراد اب دیکھیں، وجود کا گناہ ہے، اس کا نام انابات ہے، کیونکہ انابات ما سوا اللہ کے چھوڑ کر اللہ کا ہو جانا، آخرت و قربت کے واسطے میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کا دیدار حاصل کرنا، جیسا کہ فرمانے اِنَّا لِلَّهِ عِبَادًا عَبْدًا هُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ اب سنیے، اب کیا ہے گناہ؟ اب کیا گناہ سرزد ہو رہے لوگوں سے؟ یعنی جسم میں رہ گئی، جسم بھی ایک حساب کا گناہ ہے۔ جو استغفر اللہ بول رہے، جس کو جسم نہیں ہے انہیں انابات سے پاک ہے، جس کے پاس جسم ہے انہیں انابات ہے، اب انہیں خطاؤں سے۔ تو اب کیا کرنا چاہیے بندے کو؟ تو بول رہے ہیں ہمیشہ ذکر کرنا چاہیے، ذکر کر کر کیا کرنا چاہیے؟ ان اللہ تعالیٰ ایسے بندے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد ایسے بھی بندے ہیں جن کے بدن تو دنیا میں ہے، جن کے بدن تو دنیا میں ہے لیکن ان کے دل تحت العرش ہے، عرش کے نیچے ہے، یعنی بندے دنیا میں رہتے ہوئے عرش میں اللہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہو جانا، ہمیشہ ذکر اذکار کرتے ہوئے اپنی انابات کو چھوڑ کر، اپنے جسم کو چھوڑ کر عرش اللہ تک پہنچ جانا، یعنی نفس کو چھوڑ کر دل کے راستے سے عرش پہ پہنچ جانا۔ یہ اب سنیے، اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا دیدار اس دنیا میں جیسا جو میں نور ہے، بولے تجلی ہے، اس کا دیدار اس دنیا میں ہونا ناممکن ہے۔ جیسا کہ ہاں صفات خداوندی عکس و دل کے آئینے میں دیکھنا ممکن ہے۔ اب کیا ارشاد فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی، دنیا میں اللہ کا دیدار تو نہیں کر سکتے آپ، مگر اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا عکس دیکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا مدو ذل العلی، ذل کہتے ہیں سائے۔ اگر ہم کسی بڑے کا اگر نام لے ہم کیا بولتے ہیں؟ مدو ذل العلی، یعنی یہ اللہ کا سایہ ہے۔ کیا ہے یہ اللہ کا سایہ؟ جیسا کہ حضور ارشاد فرمایا جس کے چہرے کو دیکھنے سے خدا آیا ہے۔ خلق آدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ مفسرین اور متصوفین یعنی تصوف کو ماننے والے بولتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو صورت سے مراد سیرت پہ پیدا فرمایا۔ اسماء اور صفات کا پہلو تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اب اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کے جمال کو اس کی صفتوں کے ذریعے دیکھ سکتے، یعنی دیدار کر سکتے اللہ کا۔ یہاں پر کیسا دیدار کر سکتے؟ تو حضرت عمر فاروق ارشاد فرمائے، اب سنیے حضرت عمر فاروق کی حدیث مبارک۔ حضرت عمر ابن خطاب ارشاد فرماتے میرے دل نے اپنے رب کا دیدار کیا، میرے رب کے نور کے ساتھ، بس دل جمال خداوندی کے عکس کو دکھانے کا آئینہ ہے۔ اب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حدیث کو نقل کر کے ارشاد فرما دیے کہ اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ کیسا دیکھنا پڑتا اللہ کا دیدار؟ دل سے۔ اس سے جو بندہ نفس پر ہے، جو نفس کے آلائشوں میں پھنسا ہوا ہے، جو کلمہ طیبہ کے پہلے درجے میں پھنسے ہوا ہے، تو انہیں کہاں سے اللہ کا دیدار کر سکتا؟ نفس سے مراد انابات، اور انابات جسم جس کو ہے انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ دل سے مراد روحانیت، جو نفس سے نکل کے دل کی منزل پہ پہنچی گا، اب انہیں دیدار کر سکے گا۔ جیسا کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضرت عمر فاروق کی روایت کرتی ہے کہ حضرت عمر فاروق ارشاد فرمائے، اسی طریقے سے حضرت علی بھی ارشاد فرمائے کہ میں ایسے کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا، میں ایسے ہی کی عبادت کرتا ہوں جس کو دیکھا۔ تو میں خدا کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ بولے تو دیکھنے کا مطلب کیا ہوگا؟ دل کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا۔
تو بندے کو چاہیے کہ توبہ کر کر نفس کو چھوڑ کر دل کے مقام پر پہنچ جائے، جب جا کر وہ مقام اور مرتبے پہ پہنچ سکتا ہے۔ تو کیسا پہنچنا؟ تو اب آگے مشاہدے کی معاملے میں بشارت آتے کب بندہ پہنچ سکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو۔ کیا ہو؟ جب اس کے پاس کیا ہونا؟ علم ہونا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر ارشاد فرماتے ہیں علم دو قسم کا ہے، علم ظاہر اور علم باطن۔ کون سا علم؟ علم ظاہر اور علم باطن۔ مگر دونوں بھی جو علم ہے ایک جیسا ہی ہے۔ علم ظاہر اور علم باطن کی گفتگو تو ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن فروعات میں فرق ہوتا۔ اس میں فرق ہوتا، اس کو سمجھنے میں فرق ہوتا۔ یہ تینوں معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ عدم موجود تھے۔ یہ تینوں چیزیں حضور کے اندر پوشیدہ تھے، یعنی حضور کی ظاہری زندگی، حضور کی باطنی زندگی، پھر حضور جو جا کر تنہائی میں خلوت میں صرف اللہ سے گفتگو کرتے تھے، وہ ایک زندگی۔ یہ تین زندگیاں تھے حضور کی۔ ایک زندگی وہ جو حضور اپنی ظاہری زندگی، جو چلتے تھے، پھرتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، یہ ظاہر میں تھا۔ پھر ایک خصوصی مجالس ہوتے تھے حضور کی، پھر وہ ایک مجلس، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہائی میں خلوت میں اللہ سے گفتگو کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک صحابی نڈال حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور ارشاد فرمائے، اے صحابی کیا وجہ ہے کہ تم اتنی نڈال حالت میں، اتنی کمزور حالت میں بیٹھے ہوئے، کیا ہوا؟ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ تو وہ صحابی ارشاد فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، میں آپ کی ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو حضور پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے، میری سنت اتنا تکلیف پہنچا رہی؟ بولے کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، وہ کون سی سنت ہے جو تمہارے کو اس معاملے میں لے کے آ گئی؟ تو اب وہ صحابی ارشاد میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے آپ پہدر پہ، یعنی روزے جو رہتے لگاتار جو روزے رہتے، میں بھی آپ کا دیکھ کر ویسا لگاتار روزے رہ رہا ہوں۔ بولے تو اب حضور ارشاد فرمائے، اے صحابی مجھ کو میرا رب کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی روحانی غذا کھاتے تھے، تنہائی میں عطش کرتے تھے، خلوت اختیار کرتے تھے حضور۔ تو خلوت میں جو ہے اللہ اس کے رسول میں صرف گفتگو چلتی ہے۔ تو یہ تین چیزیں یہاں پہ، تو تین علوم ہیں یہاں پہ بتایا گیا۔ اب اس کو تین جنوں کو تین حساب سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں، یہ تینوں معنی حضور میں بدرجہ عدم موجود ہے، لیکن مجموعی طور پر کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ کسی کو مجموعی طور پر یہ چیز عطا نہیں کی، صرف حضور کو خصوصیت تھی اس کی۔ ان معانی کو تین قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ اب اس علم کو کتنے میں تقسیم کیا گیا؟ تین میں، یاد رکھیے۔ اس سے پہلے میں مختصر انداز میں اپنی بات کو سمیٹنا شروع کر رہا ہوں۔ مختصر انداز میں علم کس کو کہتے ہیں، علم کی کتنی قسمیں میں وہ بتا دیتا ہوں مختصر انداز میں۔ یاد رکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب سیر الاسرار میں فصل نمبر 4 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، علوم کی تعداد جو علم ظاہری 12 فنون پر مشتمل ہے۔ کتنے فنون پر؟ غور کریے، کتنے فنون پر؟ 12 فن ہیں، جیسا کہ جو ہے علم منطق ہے، فلسفہ ہے، جو ہے نا علم طب ہے، جو ہے ستاروں کا علم ہے، اسی طریقے سے 12 فن ہے۔ کتنے فن ہیں؟ 12 فن۔ اسی طریقے سے علم باطن کی بھی 12 شاخیں ہیں۔ کتنے شاخیں ہیں؟ علم باطن کی کتنے شاخیں ہیں؟ جس کو زیادہ تر کر آپ دیکھیں، علم باطن کی شاخیں کتنے ہیں؟ 12۔ پہلے شجر ہونا، شجر کے بعد کیا ہونا؟ شاخیں ہونا۔ اب زیادہ اشارہ ہمارے، ایک زمانے سے شجر تھا، اب ثمر آنے لگے، اس کے سائے میں ہزاروں سے بشر آنے لگے۔ اب دیکھیے 12 فنون، یہ 12 فن، یہ 12 شاخوں کے بارے میں اب دادا سرکار ارشاد فرمائے، وہ دھنی ہے جس کے سینے میں 12 حرف ہیں۔ وہ دھنی ہے جس کے سینے میں، وہ 12 حرف کیا ہے میں آگے گفتگو کروں گا۔ وہ دھنی ہے جس کے سینے میں یہ 12 حرف ہیں، جب تو ان کے سینے سے 12 گوہر آنے لگے۔ یہ 12 علوم آنا شروع ہو گئے۔ پیر وہ 12 کا تکمیلہ تو کر دیں گے خدیر، یعنی 12 علوم کو مکمل کر دیں گے خدیر۔
پیر وہ 12 کا تکمیلہ تو کر دیں گے خدیر، کیونکہ سب ان کے ارادے دیکھ بر آنے لگے، کیونکہ سب ان کے ارادے دیکھ بر آنے لگے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے علم کے 12 فنون، علم جو ہے، علم ظاہر جو ہے 12 فنون پر مشتمل ہے۔ اسی طرح علم باطن کی بھی 12 شاخیں ہیں۔ اس علم کو عوام اور خواص اور خاص الخاص کی استطاعت کے لحاظ سے رکھیں۔ اب کیا ہے، الگ الگ کو الگ الگ حساب سے 3 کیٹیگری میں تقسیم کریں، ایک عام آدمی کو، ایک خاص آدمی کو، ایک خاص الخاص کو، یہ 3 قسموں میں منقسم کریں۔ جملہ علوم 4 اقسام پر منحصر ہے، یہ غور کرو، یہ سنو میری بات کو غور کرو۔ جملہ علوم پورے 12 علم جو ہے یہ 4 اقسام میں تقسیم ہے۔ اب یہ پورے 12 علم کو لے کے آگے کیا کریں کہ 4 علموں میں رکھیں۔ ایسا رکھیں، پہلا علم شریعت ہے۔ شریعت کا ظاہر علم مثلا امر و نہیں، امر و نہیں بولے تو یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ علم شریعت ہے، شریعت کا ظاہر ہے۔ شریعت کا باطن علم اسے علم طریقت بولتے ہیں۔ شریعت کا ظاہر امر و نہیں، یہ کرو یا نہ کرو، اس کو شریعت بولتے ہیں۔ شریعت کا باطن علم طریقت ہے۔ اب علم طریقت کا باطن کیا ہے؟ اسے علم معرفت بولتے ہیں۔ اور علم باطن کا باطن کیا ہے؟ اسے علم حقیقت کا نام دیا گیا۔ شریعت کا باطن علم طریقت، علم طریقت کا باطن علم حقیقت معرفت، علم معرفت کا جو باطن ہے اسے علم حقیقت کہا گیا۔ ایک دوسرے سے ایک ڈبہ ہے، وہ ڈبے کے اندر پھر ڈبہ ہے، پھر وہ ڈبے کے اندر ڈبہ ہے، پھر وہ ڈبے کے اندر ڈبہ ہے، مگر دیکھنے میں بڑا ڈبہ ایک ہی چیز مگر ایک کے اندر ایک ہے۔ تو علم شریعت میں علم طریقت، علم طریقت کے اندر علم معرفت، علم معرفت کے اندر علم حقیقت۔ اب علم حقیقت کے اندر پورے علوم ہیں 12 کے 12، جیسا کہ اس کی مثال دی ہے۔ ایسا مثال دی ہے حضور ارشاد فرمایا الشریعۃ شجرۃ والطریقۃ اغصانها والمعرفۃ اوراقها والحقیقۃ اسمارها والقرآن جمیع بجماعها، یعنی شریعت درخت ہے، طریقت اس کی ٹہنیاں ہیں، معرفت اس کے پتے ہیں، اور حقیقت اس کا پھل ہے۔ کیا ہے؟ ہم جھاڑ دیکھو لگاتے ہیں، جھاڑ دیکھو لگاتے، کون سا بھی جھاڑ لگائے، آم کا جھاڑ لگائے، کیوں لگائے؟ پھل کھانے کے لیے۔ آپ کے پاس جھاڑ ہے مگر پھل ہی نہیں کھا رہے تو کام کا جھاڑ رہتا نہیں۔ تو آپ جھاڑ لگاتے پھل کھانے کے لیے، تو جھاڑ اگر آپ کے پاس لگا ہوا تو پھل کھاؤ۔ تو شریعت کو پا کر طریقت میں جاؤ، طریقت کو پا کر معرفت میں جاؤ، معرفت کو پا کر حقیقت میں جاؤ۔ اس طریقے سے بندے کو جانا چاہیے، تو جبھی جا کے 12 علوم پر پہنچتا ہے۔ کتنے علوم پر پہنچتا؟ 12 علوم پر، نہیں تو 12 علوم پر ہے کس نے پہنچ سکتا ہے؟ تو مختصر کرنے سے میں اپنی بات کو ختم کروں، اب حضرات کی توجہ ضروری ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ تو اب جو ہے علم کو 3 قسموں پہ بانٹ رہے ہیں۔ علم کی قسمیں 4 ہیں، 12 قسم کا علوم ہے، ان علوم کو 4 قسموں میں رکھتے ہیں۔ اب وہ 4 قسم کو جو ہے نا 3 قسم کے لوگوں میں دے رہے ہیں۔ کتنے قسم کے لوگوں میں دے رہے ہیں؟ یہ آگے وہ 3 قسم کے لوگوں میں دے رہے ہیں، ہر ایک کو نہیں مل سکتا وہ۔ اب پہلی قسم اس کو علم کا مغز بولے، کیا بولے؟ دیکھیں اب بولے اخروٹ، اخروٹ کو دیکھتے جب توجہ میں اخروٹ کو دیکھتے، اخروٹ ہے، جب اخروٹ جھاڑ کو لگتا تو اس کے اوپر ہرے کلر کا چھلٹا رہتا، پھر ہرے کلر کے چھلٹے کو جب چھلتے آپ اس کے اندر گھٹ سخت جو چھلٹا رہتا، اپن جو اخروٹ لیتے وہ رہتا، اس کے اندر مغز رہتا، سمجھ گئے؟ اب یہ بھی 3 قسم کی ادویاں ہیں۔ ایک وہ ہرے چھلٹے کے سر کا جو نکال کے پھینکتا ہے کام میں بھی نہیں آتا، پھر وہ سخت چھلٹا جو اپنے پاس آ جانے کے بعد توڑ کے اپن اس کو بھی پھینک دیتے، مغز کھا لیتے۔ تو اب 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلا قسم وہ ہرا چھلٹا، پھر ہرے چھلٹے کے بعد سخت چھلٹا، پھر سخت چھلٹے کے بعد اندر مغز،
آگے بات سمجھتے ہیں کہ 3 قسم، تو آدمیاں بھی 3 قسم کے ہیں۔ اصل میں کھانا مغز ہی چلتا، مگر اللہ وہ مغز کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ 2 چھیٹوں کے پرد چڑھا ہے۔ تو آپ دیکھیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اخروٹ کی مثال دیکھیے فرمائے، تو یاد رکھیے اخروٹ پہ 2 چھیٹے رہتے، اصل کیا رہتا؟ اخروٹ مغز رہتا، مغز۔ اب علم کا مغز دیکھو، علم کا مغز کس کو بولتے ہیں؟ چھٹے کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اندر مغز کو دیکھتے، کوئی بھی اندر مغز ہے نہیں ہے، کھانے کے لائق ہے نہیں، پہلے مغز کو دیکھتے، اندر جو اخروٹ کا جو رہتا مغز کو دیکھتے۔ تو علم کا مغز یہ علم حال ہے، کیا ہے؟ علم حال ہے۔ اب یہ حال کس کو بولتے ہیں؟ 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 تو پچھلے ٹائم بھی میں آپ حضرات کے سامنے شاید بولا کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں 40 قسم کے عالم آئے۔ اب دیکھیں علوم بولا نا 12 قسم کا علوم، پھر وہ علوم میں سے علماء نکلے گئے۔ اب جیسا کہ بھائی طب کا علم ہے، طب میں سے ہم کیا ہوا الگ الگ ہو گئے، سب کوئی جو ہے چیسٹ کا اسپیشلسٹ ہو گیا، کوئی سر کا اسپیشلسٹ ہو گیا، کوئی منہ کا اسپیشلسٹ، کوئی آنکھوں کا ہو گیا، کوئی کان ناک اور جو ہے حلق کا اسپیشلسٹ ENT ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ 12 علوم سے وہ 40 علم نکلے، 40 علوم کے 40 علم کے عالمہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آگے کیا کرے بیٹھے ہوئے تھے، تو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ خالی پڑھا، تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کیا کرے 40 قسم سے تفسیر کرے، سب کی الگ 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 کرے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی اب ارشاد فرمائے، ایک شیخ عبد القادر جیلانی تمام علوم سے واقف تھے، وہ کہ یہ علم بتائے۔ اب شیخ عبد القادر جیلانی کیا کرے، یہ سب خال ہے، وہ یہ منہ کا علم ہے، کئی کا علم ہے، یہ خال ہے۔ اب اپن حال کی طرف چلیں گے، بولے حقیقت کی طرف۔ اب کیا کرے، کلمہ طیبہ کی ایک ضرب لگا، خالی کلمہ طیبہ کا ذکر کرے، تو کچھ علماء کپڑے پھاڑ لے کے دروازے کھول کے باہر چلے گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ تو پاگل بن گئے۔ میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ الاخبار الاخیار کتاب کا نام بھی لکھ لیجیے، الاخبار الاخیار کے اندر تحریر فرمایا۔ تو خال اور حال میں اتنا فرق رہتا ہے، تم اوپر چڑھ جاؤ بولے تو کوئی چڑھتا، یہ میں منہ سے بول رہا ہوں، آپ اوپر چڑھ جائیے، یہ خال ہے، جب انہیں اوپر چڑھی گا تو یہ حال ہے، کیا ہے؟ میں ہوا میں اڑ جاتا ہوں، یہ خال ہے، بہت بولتے ہیں اور بولنے والے بہت ملے بولے، جب کوئی ہوا میں اڑ جائے یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ تو حقیقت کو حال کہا جاتا ہے۔ تو علم کا مغز کیا ہے؟ حال ہے، کیا ہے؟ تو ہمارے کو کھانا کیا پڑتا ہے اخروٹ میں؟ مغز ہی کھائیے، کوئی بھی چھٹا کھاتے کیا؟ وہ ہرا چھٹا کھاتے نہیں، حال ہونا انسان کے پاس، تو حال ہے۔ یہ علم صرف مردان باصفا کو عطا ہوتا ہے۔ کس کو عطا ہوتا ہے؟ مردان باصفا کو عطا ہوگا۔ پیر مردوں کی محفل میں ذرا کچھ بول کر دیکھو، یہاں ہے گنج مخفی کا خزانہ کھول کر دیکھو، یہاں پہ بہت خزانہ ہے، علم کا مالا مال ہے یہاں پہ۔ تو مرد ہونا، کیا ہونا؟ مرد۔ جیسا کہ عارفین کا قول ہے، جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے انہیں عورت ہوتا ہے، جو آخرت کا طلبگار ہوتا ہے انہیں مخنث ہوتا ہے، جو مولا کا طلبگار ہوتا ہے انہیں مرد ہوتا ہے۔ تو صرف مولا کا طلبگار ہونا تو اسی کو ملے گی، کیا ملے گی؟ حال کا علم ملے گا، اسی کو مغز ملے گا۔ تو یہ علم صرف مردان باصفا کو عطا ہوتا ہے، جن کی ہمت کی تعلیم حضور نے فرمائی، کیا فرمائے؟ ہمت الرجال تلقوا جبال، مردوں کی ہمت پہاڑوں کو اکھاڑ پھینکتی ہے۔ یہ وہ مرد ہے جن کی استقامت ایسی ہے کہ پہاڑ بھی اکھاڑ سکتے مگر انہوں نہیں اکھاڑ سکتے۔ یہ زمین سے اکھڑیں گے نہیں، یہ ویسا ڈٹے ہوئے، یہ استقامت کی ایسی منزل پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی آندھی آ جائے پہاڑ تو اکھڑ سکتے مگر یہ نہیں اکھڑیں گے۔ جو لوگ بولتے ہیں بھائی ہمارے کو بہت ایمان ہے، ہم بہت مضبوط ٹھہرے ہوئے ہیں، مگر کچھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ اکھڑ کے نکل جاتے ہیں، تو پتا چلتا کہ انہیں مرد نہیں ہے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو استقامت سے توحید کے راستے پہ ڈٹے ہوا رہنا، تو اسی کو مرد کہا جاتا ہے۔ یہاں پہاڑ سے مراد اصابت قلبی ہے، جو بندگان خدا کو طرز و کیفیت پر تک پہنچا دیتا،
وہ مقام پر تک بندہ پہنچ جاتا۔ اب دوسری قسم یہ چھلکے کا بھی چھلکا ہے، یعنی چھلکے کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے چھلکا وہ چھلکا ہے، یہ حصہ نہیں۔ دوسری قسم اس مغز کا چھلکا ہے جو علماء ظاہر کا حصہ ہے، اس سے مراد موادت حسنہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، یعنی حضور کی جو ظاہری معاملات تھے، یعنی جو حضور کرتے تھے، جو چیز کرنے سے منع کرتے تھے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنے کا آپ کو حکم دیے، جو چیزوں سے حضور روکے، قرآن اور حدیث کا جو علم ہے وہ علم جس کے پاس ہے انہوں چھلٹا ہے، کیا ہے وہ چھلٹا ہے جو مغز کو بچا کے رکھنے والا۔ مغز کا علم کیا ہے؟ علم حال ہے، علم شریعت کیا ہے؟ اوپر کا چھلٹا ہے، یہ دوسرا علم ہے۔ اب تیسرا علم کون سا ہے؟ یہ چھلکے کا بھی چھلکا، وہ جو ہرا چھلکا جو لگا ہوا رہتا ہے، یہ حصہ عمرہ کو دیا گیا۔ کس کو دیا گیا؟ عمرہ بولے تو حکومت کرنے والوں، یعنی مسلمانوں میں خلیفے گزرے دیکھتے، مسلم جو خلفاء گزرے جیسا کہ ہارون رشید تھے، ارطغرل غازی تھے، یہ جو حکومت عباسیہ تھی، یہ جو تھے عمرہ، انہوں شریعت پہ بھی چلتے تھے، تو ان کو دیا گیا وہ عدل ظاہری اور سیاست، جس کی طرف قرآن نے بابین الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی وہ لوگ کیا کرتے؟ فیصلے کرتے شریعت کے موافق، جیسا کہ قاضی کے شہر رہتا، انہیں فیصلے کرتا یہ جو آپ کر کے آئے ہوئے یہ صحیح ہے، یہ آپ جو کرے یہ غلط کرے، انتصاب آپ یہ کرے، یہ چھلٹے کا بھی چھلٹا ہے یہ علم۔ تو ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ چھلٹے کے بھی چھلٹے کا علم ہے جو ہرا چھلٹا ہے۔ تو ہمارے کو کہاں تک پہنچنا ہے؟ مغز تک، حال تک پہنچنا ہے، کہاں تک پہنچنا ہے؟ تو ابھی ہم ہرا چھلٹا ہے، ہم وہ ہرے چھلٹے سے نکل کر سخت چھلٹا جو مغز کو ڈھانپے ہوا ہے وہاں تک پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے کو اندر کا جو مغز ہے وہ مغز کا علم لینا ہے، تو ہر ایک کو مل سکتا۔ کس کو مل سکتا ہو؟ مرد ہونا، مرد بننا پڑتا، صرف اللہ ہی کے لیے زندگی گزارنا پڑتا، جب جا کے آپ کو علم ملتا دنیا کے واسطے۔ تو اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، مختصر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ارشاد فرماتے ہیں اب یہ علم حاصل کرنے کے بندے کو چاہیے کہ کلمۃ الحکمت تک پہنچے۔ کون سے کہاں تک پہنچے؟ حکمت والے کلمے تک پہنچنا، کلمہ تقویٰ حاصل کر کے اب حکمت والے کلمے تک پہنچنا۔ اب وہ حکمت والا کون سا کلمہ ہے؟ عقل مندی والا کلمہ ہے، یعنی لوگ زبان پر جاری کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ جو کلمہ ہے لوح محفوظ سے آیا۔ کہاں سے آیا وہ کلمہ؟ یاد رکھیے، جو عام لوگ ادا کرتے وہ کلمہ آیا لوح محفوظ سے، اور جو خاص لوگ ادا کرتے وہ کلمہ جو واصل بالحق لوگ ادا کرتے وہ لوح اکبری سے آیا۔ کس سے آیا؟ ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح اکبری ہے۔ جو عام ادا کرتے لوگ کلمہ، وہ کلمہ لوح محفوظ عالم جبروت سے آیا، مگر جو خاص اور خواص لوگ استعمال کرتے وہ کلمہ جو ہے اس کے جو معنی ہے لوح اکبری سے آیا۔ تو جب بندہ وہ کلمہ پڑھ کر اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اب حضرت علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں مومن کیسا ہونا کہ اس کی دل اور نگاہ بھی کلمہ ہو جانا، اس کی دل اور نگاہ بھی سراپا کلمہ بن جانا اور کلمہ ہی بن کر رہنا۔ علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں، علامہ اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ وہ بندہ نہیں جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، بندے کے قلب میں بھی کلمہ رہنا اور آنکھ میں بھی کلمہ رہنا۔ جیسا کہ شعر میں بھول رہا ہوں، علامہ اقبال کا شعر ہے کلمے پہ، ہزار بار پڑھو لا الہ تو کیا حاصل، ہزار بار پڑھو لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے خال سے ارشاد ہے، خال زبان سے لاکھ پڑھے لا الہ تو کیا حاصل، بولے زبان سے لاکھ پڑھے لا الہ تو کیا حاصل، دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں دل اور نگاہ کو بھی مسلمان بنانا ہے، یعنی ہمارے دل میں بھی کلمہ طیبہ کے جلوے ہو اور آنکھوں میں بھی کلمہ طیبہ کے جلوے ہو، یعنی ہماری آنکھوں میں بھی نور برستا رہے، قلب میں بھی نور برستا رہے۔ تو جب جا کے بندہ جو ہے کامل ایمان والا ہو سکتا، جب جا کے بندہ جو ہے ایک
سالی کے راستے پہ چلی، اس سلوک کے راستے پہ ہے انہیں ابھی اللہ کا مقرب نہیں ہوا انہیں۔ اللہ کا مقرب کب ہوگا؟ جب یہ سب حاصل کر کے اب منزلیں طے کرنا، نفس سے دل کی طرف، دل سے روح کی طرف، روح سے سر کی طرف، سر سے نور کی طرف، نور سے ذات کی طرف۔ تو ان منازل کو طے اگر آپ کا شیخ کرارا تو ہی وہ شیخ ہے، وہی پیر کامل ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کی نصیحتیں اور آپ کی تعلیمات کے تحت وہی پیر ہے جس کے پاس کلمہ طیبہ کی نعمت ہے، اور وہی پیر ہے جس کے پاس، جس کے قلب میں نور ہو، وہی پیر ہے جو قلب اور نگاہ کو مسلمان بنا سکے، وہی پیر ہے، وہی مرد ہے، وہی اپنے آپ کو مرد کہلا سکتا ہے جس کے پاس جو ہے نا کلمہ طیبہ کی تعلیمات کا علم ہو، جس کے پاس جیسا کہ دادا سرکار ارشاد فرمائے کیسا علم ہو، کیسا علم؟ توحید کا دعویٰ آسان ہے، توحید سمجھنا مشکل ہے، جو خود کو نہیں سمجھا اپنا قدرت کا سمجھنا مشکل ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمائے میری رگ رگ کلمہ بولے رہے، میری نس نس کلمہ بولے رہے، ناشد ملکت جبروت جا کر لاہود ہاؤس سیاہت پا کر، ذات و صفت کی دوری رچا کر اگنیاں نا کے تار بجا کر ہر دم کلمہ بولے رہے، میری رگ رگ کلمہ بولے رہے۔ عرش سے بھی آگے ہے میرا ٹھکانہ، ذات و صفت میں ہے میرا بہانہ، کن کیا ہے ذرا کھولے رہے، میری رگ رگ کلمہ بولے رہے۔ یعنی کن کے آگے بھی ہے مسائل، یعنی حال کا جو علم ہے لوح اکبری کا علم ہے، لوح محفوظ کا علم تو شیطان کو بھی ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی رسائی بھی لوح محفوظ تک رکھ دی تھی، مگر لوح اکبری تک کسی کو بھی نہیں جانے دیا۔ تو صوفیہ کو جو مردان باسوا کو جو علم ملا ہوا ہے لوح اکبری کا علم ملا ہوا ہے، تو لوح اکبری کا علم جس کے پاس ہے وہی مرد ہے، وہی پیر بننے کے لائق ہے، اور جس کے پاس کلمہ طیبہ کی تعلیم اور تربیت ہے وہی قادری سلسلے کا اصل مشائخ کرانے کا جو ہے نا حقدار ہے۔ اگر کسی کے پاس کلمہ طیبہ کی دولت نہیں ہے، صرف آ کر ظاہری طور پر لوگوں کو لوٹ کر تمہاری طبیعت خراب ہے، آپ مرید بن جائیں گے تو اچھے ہو جائیں گے، خالی آپ کیا کر دیجئے، اللہ اللہ کرتے رہیے، آپ ایسا کر دیجئے، آپ ایسا کر دیجئے، آپ یہ وظیفہ پڑھ دیجئے، آپ وہ وظیفہ پڑھ دیجئے، صرف وظیفے دے رہے مگر مریدین کی اگر تربیت نہیں کر رہے تو ایسے کے ہاتھ میں تو مرید بننا ہی نہیں چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی صاحب نے اس کے ہاتھ کو مرید بنے جو آپ کو ناسوت کی منزل سے لے کے عالم لاہور کی منزل تک پہنچا، آپ کو منازل طے کرے، آپ کو علم باطن سے مالا مال کرے، جبھی جا کے وہ پیر ہے۔ جب آپ کے قلب میں نور نہیں لا سکتا، آپ کے قلب میں نور نہیں بڑھ سکتا، تو پھر وہ پیر کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میری بات کو میں مختصر کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلی وقت اگر آپ حضرات اسی طریقے سے جو ہے آن لائن جو حاضر ہوتے رہیں گے تو میں انشاءاللہ دوسرے مقامات سے بھی جو ہے الگ الگ مختلف موضوعات پر جو ہے نا گفتگو کروں گا۔ اگر کسی حضرات کو خاص کسی موضوع پہ سننا ہے تو میرے پرسنل پہ بھی آپ حضرات جو ہے انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ یا پرسنل میرے واٹس ایپ نمبر پہ بھی میسج کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پہ سوچ اور تدبیر کر کے کون سا موضوع رکھنا ہے میں انشاءاللہ اگلی ٹاپک میں موضوع رکھوں گا، اور کوشش بھی کروں گا کہ انشاءاللہ میں جو بھی آیتیں کوٹ کر رہا ہوں، جو بھی احادیث کوٹ کر رہا ہوں اس کو ساتھ ہی ساتھ اسکرین پہ بھی دکھاؤں۔ اگر کسی حضرات کو ان جتنے بھی ٹاپک میرے گزر چکے ہیں بیت کے متعلق ان موضوعات پہ میں جتنے بھی دلائل دیا ہوں، اگر کسی کو جو ہے نا ریفرنسز چاہیے، دلائل چاہیے تو وہ بھی پرسنل میرے کو میسج کر سکتے ہیں، اور ان موضوعات پہ اگر کسی کو کچھ سوال کرنا ہے تو ساتھ ہی ساتھ سوال بھی کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو سلسلہ قادریہ یا اپنے یا قدیریہ سے رابطہ رکھتے ہیں، کسی بھی مسئلے میں اگر کسی دشواری پیدا ہو رہی، کسی بھی تعلیمات کے تحت اگر کچھ سمجھنے میں آ تو انشاءاللہ میرے کو پرسنل میسج کریے، میں قرآن و حدیث سے اس کو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے جو ہے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کچھ سوال آپ لیں گے آن لائن یا آپ حضرات کوئی کرنا چاہیں سوال تو سوال کر سکتے ہیں۔ کسی کا کوئی سوال ہے؟ ٹائپ کرنے میں وقت لگ رہا ہے، یہاں سے جنرل کو بھی سوال کر لیجیے، پھر کوئی ٹائپ کرے تو پھر سوال کا جواب دیجیے۔ جنرل کچھ بھی سوال کر لیجیے۔ دیکھیے آن لائن چیک کریے۔ لوہے اکبری کیا ہے؟ سوال ہے جی لوہے اکبری کیا ہے؟
سوال آیا ہے لوح اکبری وہ ہے جس میں ما کانا و ما یکون کا علم ہے، یعنی جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے. جیسا کہ ایک شاعر کا شعر ہے تو سرفراز میں جو اہل تصوف ہے وہی سمجھ سکیں گے. مثال و ماورا ہونے سے پہلے خدا کیا تھا، خدا ہونے سے پہلے. یہ جو شعر ہے، اس شعر کی گہرائی تک اگر آپ حضرات کو پہنچنا ہے تو اس معاملے کو جو ہے نا جو ہے اکبری میں لکھا ہوا ہے. یعنی وہاں تک رسائی بہت کم حضرات کی ہے. وہاں تک رسائی لوح محفوظ سے بھی آگے. لوح محفوظ جس کے اندر تھا اس کو لوح اکبری کہا جاتا ہے. مختصر انداز. جی اور کوئی سوال؟ سوال مصطفیٰ قادری مداری ہے جی. حضور ایک گزارش ہے کہ کلمہ طیبہ کے تعلیمات شیخ اکبر مولوی عربی کی تعلیمات کے آئینے میں کچھ عرض کریں. انشاءاللہ میں اگلے موضوعات پہ کوشش کروں گا کہ شیخ اکبر کی کتابوں سے جو ہے محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے آپ حضرات کے سامنے دلائل دینے کی کوشش کروں گا. کلمہ طیبہ کی ہو یا مختلف موضوعات پہ جو بھی ہو. جیسا کہ سلسلہ قادریہ عالیہ الفایا میں خاص طور پر جو ہے نا قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے تحت جو ہے جیسا کہ سورۃ الصافات میں ارشاد فرمایا گیا ہے، زمین اور آسمان میں غور کرنے والوں تم اپنے وجود میں کیوں نہیں غور کرتے؟ تم اپنے وجود میں غور کرو، تم اپنے وجود میں تفکر کرو، سوچو. جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تمہارے قلبوں میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تمہارے جسموں میں ہے. تو خاص طور پہ سلسلہ قادریہ عالیہ الفایا قدیریہ میں وجود کی تعلیم پہ. وجود کی تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وجود کے اندر جیسا کہ عالم صغیر ارشاد فرمایا گیا تو وجود کے اندر جس طریقے سے کلمہ طیبہ کی تعلیمات دی گئی وہ آج کل لوگ جو ہے نا وجود سے متعلق الگ الگ قسم کی ہمہ قسم کی تعلیمات پیش کر رہے ہیں جو بالکل جہالت ہے، جو قرآن اور حدیث سے منحرف ہے. لوگ صرف جو ہے نا بکواس باتیں کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کو ایسے ویسے بتاتے ہیں جسمانی طور پہ. ایسا کچھ نہیں ہے. کچھ تعلیمات وجود کے اندر ہے جس کو شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب التدبیرات الہیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ کے اندر تحریر فرمائی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو ہے نا مختلف اوقات پہ جب میرے کو وقت ملے گا اس کا درس بھی دیا ہوں میں. شاید جو سلسلے سے وابستہ ہے، دادا سرکار کے سلسلے سے وابستہ ہے، پیر سید امیر شاہ قاضی خلیفہ حضرت قدیر سراج السالکین عارف باللہ حضرت پیر سید امیر شاہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے سے جو حضرات بھی وابستہ ہے ان حضرات کو معلوم ہے میری ریکارڈنگز بھی ہے، وائس ریکارڈنگ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں کروں. میں درس دیا بھی ہوں التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ. شیخ اکبر کی کتاب ہے، اس میں درس بھی ہوا ہے. یعنی انسان کے جسم کے اندر جو مختلف نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے اس کے مختلف نشانیوں کے دادا سرکار کی تعلیمات کے تحت سلسلہ قدیریہ کی تعلیمات کے تحت میں پیش بھی کیا ہوں. انشاءاللہ آپ میرے کو پرسنل میں رابطہ کریے، انشاءاللہ میں اگر ہو سکے تو میں بھیجتا ہوں. اور کوئی سوال ہے؟ مومن عورت چوری نہیں کر اس کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کچھ سوال لکھا انہوں نے. جی دیکھیے شاید میرے خیال سے وہ سورہ ممتنعات کے بارے میں کچھ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہوا تھا کہ آپ عورتوں کو بھی بیعت کریں. جیسا کہ قرآن مجید میں آیا یا نبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، یعنی اے حبیب جو آپ کے پاس آئے عورتیں آئی ہے، جو مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بیعت کریں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہے تھے تو جو ہے ہندا بھی وہاں پہ تھی، جو ابو سفیان کے گھر سے ہے، ہندا بھی وہاں تھے. تو وہ کیا کرتی تھی؟ ابو سفیان کے جیب سے پیسے چرایا کرتی تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ چوری کرتے تھے. پہلے جو ہے نا چوریاں کرتے تھے، عورتیں چوریاں کرنے میں بہت زیادہ زمانے جاہلیت تھے. وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ لباس بدل کے کیا کرتی تھی؟ کہیں جا کے جو ہے نا کسی کے گھروں میں جا کے چوریاں کرتی تھی. عورتیں بہت زیادہ چوریاں جو ہے عورتیں کیا کرتی تھی اس زمانے جاہلیت میں.
تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کیے تو خاص طور پہ عورتوں سے چوری کے متعلق کیے، کیونکہ اس زمانے میں عورتیں جو ہے نا زیادہ چوری کرتی تھیں۔ تو جب اس کے شان نزول کے تحت اگر آپ دیکھیں گے تفسیروں میں آیا ہے، تفسیر تبیان القرآن میں خاص طور پہ آپ دیکھ لیجئے، تبیان القرآن میں اور پھر کرم شاہ دہلی کی تفسیر میں بھی ہے ساتھ ساتھ کہ وہ اس شان نزول میں ہندا کا ذکر کرتے ہوئے بھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیعت دے رہے تھے تو چوری کے متعلق ہندا کو بیعت دے رہے تھے حضور۔ تو پھر جب ہندا کو پوچھا گیا تم چوری نہیں کریں گے تو اب ہندا کہتی ہے کہ میں جو ہے ابو سفیان کے جیب سے پیسے چراتی ہوں۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پہ یہ معاملہ آیا، تو چوری نہیں کریں گے، گھروں میں چوری نہیں کریں گے، آجو باجو پڑوس میں چوری نہیں کریں گے، بلکہ اس معاملے میں جو ہے بیعت کیا کرتے ہیں۔ جی اور کچھ ہے؟ اگر کچھ اس متعلق اور سوالات ہیں تو آپ لوگ پرسنل میں رابطہ کریے، انشاءاللہ میں ہو سکا تو جو ہے نا آئندہ ویڈیوز میں بھی بولنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اب جب بھی تقریر ہوگی میں ٹاپک پہلے سے سلیکٹ کر کے رکھتا ہوں، آپ حضرات بھی جو ہے نا اپنے سوالات کو رکھیے اور ساتھ ہی ساتھ ٹائپ کر کے رکھیے، جب بھی آپ حضرات کو جو ہے نا سینڈ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اور میرے کو جواب دینے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ حضرات ٹائپ کرنے تک وقت ہو جا رہا، پھر میں ایگزٹ ہو جانے کے بعد وہ سوالات میرے پاس بعد میں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ میں آئندہ نشستوں میں کوشش کروں گا کہ پہلے ہی موضوع کو سلیکٹ کر کے میں بعد میں سوالات کروں گا۔